بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عذاب قبر کی روایتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان روایتوں سے متعلق یہ بات میں نے اصول میں بیان کر دی ہے کہ عذاب قبر کا تعلق اصلاً ان لوگوں سے ہے جن لوگوں کی طرف پیغمبروں کی حجت آئی، پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ موقع دیا اور پھر اسی دنیا میں ان کے لیے سزا کا اعلان کر دیا گیا۔ میری کتاب مقامات میں ایک مضمون ہے خدا کے فیصلے۔ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اسی دنیا میں دینونت برپا کرنے کا کیا، یعنی جزا و سزا اسی دنیا میں ظاہر ہو، اور دوسرا فیصلہ ذریت ابراہیم کے بارے میں کیا، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ ان کا انتخاب ہوگا اسی طرح ہوگا جس طرح پیغمبروں کا انتخاب ہوتا ہے۔ پوری کی پوری قوم، اگر آپ یعنی لفظ کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو نبوت کے منصب پر فائز کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص علاقے میں آباد کرے گا۔ اس کے لیے فلسطین کا انتخاب کیا گیا۔ یہ وہی کنعان کا علاقہ ہے جس میں سب سے پہلے ان کے آبا آباد کیے گئے تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی ہے۔ اس علاقے میں یہ آباد ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی معیت کرے گا، ان کے ساتھ رہے گا، ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ یہ اللہ کی عنایتوں کو دیکھیں گے تو جس طرح باقی قوموں پر اللہ کی حجت رسولوں کے ذریعے سے تمام ہوتی ہے، ان پر رسولوں کے ذریعے سے بھی اللہ کی حجت پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے سارے معاملات بھی کرے گا نبیوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ وہی تاریخ ہے جو قرآن میں سنائی گئی ہے۔ جب اس طریقے سے اللہ معاملہ کرتے ہیں تو پھر دنیا میں جزا و سزا ہوتی ہے۔ یہ جزا و سزا ہے جس کا بڑی تفصیل سے یہود کے بارے میں الگ سے ذکر ہوا ہے۔ تو یہ دو فیصلے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ دوسرا باب ہے عذاب قبر کا، جس کی کچھ روایتیں ہم پڑھیں گے۔ عن ابی ایوب الانصاری عن ابی ایوب الانصاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع صوتا حین غربت الشمس فقال هذه اصوات اليہود تعذب فی قبورها۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 12035۔ ترجمہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آواز سنی مغرب کے قریب، تو فرمایا یہ یہود کی آوازیں ہیں، انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے، یعنی دوسرے خدائی فیصلے کا تعلق اس قوم سے ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں تصریح ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہود کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی بھی دو نوعیتیں ہیں، اور یہ بالکل الگ الگ سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی ایک نوعیت عمومی ہے، وہ یہ کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ اس وقت جو لوگ یہود کے ان کے سامنے تھے ان کی طرف ان کی بعثت ہوئی۔ جس طرح دنیا میں جو رسول بھی آئے ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے براہ راست مخاطب کیا، ان سے متعلق اللہ کی سنت کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دی اور ان لوگوں پر عذاب آ گیا۔ یہ وہ قانون ہے جس کا ظہور سیدنا نوح کے ذریعے سے ہوا، ہود کے ذریعے سے ہوا، صالح کے ذریعے سے ہوا، اور دوسرے پیغمبروں کے ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ بنی اسماعیل پر اتمام حجت کے بعد سورہ توبہ میں آپ کی قوم کے لیے بھی اسی طرح اعلان کیا گیا۔ اس میں دونوں پہلو ہیں، یعنی وہ لوگ جو صالحین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سبقت کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی سرفرازی کی بشارت ہوتی ہے، اور جو اس طرح کے اتمام حجت کے بعد بھی جیسا کہ یہود پر ہوا سرکشی اختیار کریں تو سزا دی جاتی ہے۔ تو سزا کا ایک پہلو تو عمومی تھا، یعنی اگر ان کی جگہ کوئی اور قوم ہوتی، سیدنا مسیح جیسا کوئی رسول اس قوم کی طرف آتا تو اس کو بھی سزا ملتی جس طرح کہ باقی قوموں کو ملی ہے۔ لیکن ان کی ایک دوسری حیثیت خدا کی منتخب قوم کی ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب قوموں میں سے انتخاب کر کے اپنی
ایک شہادت کے لیے منتخب کیا، جس کو بیان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی یہ بہت بڑی غیر معمولی بات ہے کسی قوم کے بارے میں۔ یہ ان کے ساتھ ہوا، اور جب سیدنا مسیح کے ذریعے سے اتمام حجت ہو گیا تو ایک سزا تو اس وقت کے ان کے براہ راست مخاطبین کے لیے ہے جو رومی تیتس نے ان کو دے دی۔ اس کے بارے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی بات کی ہے اتمام حجت پر گفتگو کرتے ہوئے، اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے انجیل اس کو بیان کرتی ہے۔ پھر وہ سزا دی گئی تو اس وقت کیا ہوا اور وہ کیسی غیر معمولی سزا تھی۔ قرآن مجید میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں دونوں مرتبہ جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ سیدنا مسیح کسی عام قوم کی طرف نہیں بلکہ یہود کے لیے خدا کے آخری پیغمبر تھے، یعنی خدا کی منتخب قوم کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی جس منصب پر ان کو فائز کیا گیا تھا اس سے بھی یہ معزول ہوئے، اور جس کو قرآن کہتا ہے کہ اب یہ قیامت تک کے لیے مغضوب علیہم ہو گئے، یعنی اللہ نے اس منصب سے ان کو فارغ کر دیا۔ اس کو پھر سورہ اعراف میں بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے اب میری طرف سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے جو تمہارے اوپر عذاب کا تازیانہ برسائیں گے، مہلت بھی ملتی رہے گی اور یہ تازیانہ بھی برستا رہے گا۔ ایک تو یہ بات بیان کی، اور دوسری جانب یہ بتایا کہ مسیح علیہ السلام کہ براہ راست مخاطبین پر تو عذاب آئے گا جس طرح کے سب پیغمبروں کے معاملے میں ہوا ہے، اور وہ محکومی کا عذاب ہوگا، لیکن یہ محکومی چونکہ تم ایک خدا کی منتخب امت ہو تمہارے لیے قیامت تک خدا کا فیصلہ بن جائے گی۔ تو اس کو بیان کیا کہ جائر الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی یہ دو الگ الگ حیثیتوں سے خدا کی دینونت کا ظہور ہے۔ تو اس لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہود کا معاملہ یا بنی اسرائیل کا معاملہ وہ عام قوموں سے الگ ایک معاملہ ہے، یعنی عام قوموں کا معاملہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ایک الگ معاملہ بھی ہے۔ تو یہ میں نے لکھا ہے کہ قرآن میں تصریح ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہود کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا فیصلہ، یہ فیصلے وہ ہیں، یہ انجیل میں بھی نقل ہوئے ہیں، تورات میں بھی نقل ہوئے اور قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، یہ سنا دیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کے لیے دنیا میں عذاب ہے ان کے لیے پھر برزخ میں بھی عذاب ہے، اور ان کے لیے قیامت میں وہی ہے کہ یردون الی اشد العذاب، جس سے نسل در نسل اب وہ اسی صورت میں نجات پا سکتے ہیں کہ اپنے آبا کے جرائم کو سمجھیں اور ان سے اظہار برات کریں، یعنی چونکہ قومی حیثیت ان کی تاریخ اتمام حجت کی تاریخ بن چکی ہے، تو اس لیے کوئی آدمی جو یہود کے گھر میں پیدا، ایسے ہم مسلمان ہیں، یعنی برے سے برے گھر میں بھی پیدا ہو جائیں تو پوری روایت محمد الرسول اللہ کے دین کی، دعوت کی، تاریخ کی وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے، ان تک بھی پہنچتی ہے، اور بہت غیر معمولی طریقے سے پہنچتی ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنی نسلی برتری کے قائل ہیں اور اس کے ساتھ ایک پوری تاریخ لے کے چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے آبا کے جرائم کو سمجھیں اور ان سے اظہار برات کریں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ برزخ میں بھی ان کے مستقبرین کے لیے یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے، یعنی وہی معاملہ جو پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین کے لیے ہوتا ہے وہ اس قانون کے مطابق ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آگے روایت 22 تک انہی کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو ہم نے کم و بیش 16 روایتیں پڑھی ہیں ان میں وہ لوگ زیر بحث تھے جو رسول اللہ کے براہ راست مخاطبین ہوئے، یعنی ان کے صالحین بھی اور وہ بھی جن کو قیامت میں یا قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ اور یہاں اب یہود، ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ برزخ کا یہ عذاب انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو جاتا ہے، یعنی یہ عذاب روایتوں سے بالکل واضح ہو جائے گا، یہ 37 کے قریب روایتیں ابھی زیر بحث آئیں گی، بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کا کوئی تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے۔ ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی خاطر قیامت کا انتظار کیا جائے، کیونکہ معاملہ یہیں ہو گیا ہے تو دنیا میں بھی آتا ہے، برزخ میں بھی جاری رہتا ہے اور قیامت میں بھی ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔